بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حقیقی مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی سچے مسلمان ہیں۔ گوشت صرف جوان جانور کا کھاؤ، جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر سو جاؤ اور شام کا کھانا کھا کر چلو، چاہے تمہیں کانٹوں پر چلنا پڑے، جب تک پیٹ کی پہلی غذا ہضم نہ کر لو دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے تمہیں 3 دن لگ جائیں، جب تک بیت الخلاء نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ نئے موسم میں پھل کھاؤ، موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو۔ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو، ورنہ کھانا ہی نہ کھاؤ۔ بکری کا دودھ طاقتور بنا دیتا ہے، بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھائیں، صحت مند رہیں گے۔ بھینس کی ہڈیوں کا گودا جسمانی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ سری پائے اور دماغ کا کھانا بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتا ہے۔ سبزی میں توری کھانا طاقت کو بڑھاتا ہے۔ پھلوں میں آڑو، ناشپاتی، انار اور امرود کا جوس اور کچے سیب کا جوس جسم کو طاقتور بنا دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ جسم میں خون کی کمی کے جسم پر برے اثرات، سانس لینے میں مشکل، سر چکرانا، تھکاوٹ، جلد کی رنگت زرد ہو جانا، سینے میں درد، ہر وقت ہاتھ ٹھنڈے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو نصیحت، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو، خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے تو صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دینا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا تناول فرماتے تو اپنی انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ دل کی تیز دھڑکن اور پیٹ میں گیس بننے سے روکنے کے لیے سونف اور خشک دھنیا 1 چھٹانک پیس لیں، اس آمیزے میں ڈھیر چھٹانک شکر ملائیں اور صبح شام 1 چمچ پانی کے ہمراہ لیں، افاقہ ہوگا۔ کبھی بھی کسی کی روزی کے دشمن نہ بنو، کیا پتہ اس ایک بندے سے اور کتنے بندے منسلک ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر جسمانی کمزوری ہو تو کچھ کھجوریں دودھ میں پکا کر کھا لیں اور دودھ پی لیں۔ پاؤں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگائیں، گلا خراب ہو اور آواز بھی نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف سے پانی کی کلیاں کریں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑھے
مضبوط ہوتے ہیں اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اگر مسوڑے پھولے ہوئے ہوں تو سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر مسوڑوں پر لگائیں، مسوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحتیں پکڑیں۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے آنکھ کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے کوئی بڑا جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد پر بڑھاپا لاتا ہے۔ اپنا ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو وہ روزانہ 21 مرتبہ سورہ فتح کی آیت 27 کے ورد کا حصول مقصد بنا لے۔ اعصابی کمزوری میں 10 دانے بادام اور 31 دانے کشمش کے صبح ناشتے کے ساتھ کھا لے، افاقہ ہوگا۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر روئی تر کر کے کان پر لگائیں۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجریں کھائیں۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ دن میں 4 سے 5 کھجوریں جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں اور دل، دماغ، جگر اور گردوں کو طاقت فراہم کرتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ 9 رمضان المبارک میں سحری اور افطاری میں اول و آخر 7 بار درود شریف اور 41 بار قرآن پاک کی یہ آیت پڑھیں: بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جو شخص اس کے معنی اور اللہ کی طاقت کا تصور کر کے اسے پڑھے گا اسے اللہ پاک بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، ہر دلی خواہش پوری ہوگی اور گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے روزانہ صبح نہار منہ ایک عمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں اور آدھے گھنٹے بعد 1 گلاس دودھ پی لیں۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دو۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ کلمنجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ کا دانہ صبح چبا کر ہمراہ پانی پینا بے حد مفید ہے۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے اگر آپ کو قبض ہو جاتی ہے تو رات کو اسبغول کا چھلکا 1 گلاس دودھ میں شامل کر کے پی لیں۔